ہے ہالینڈ کے ایک گھر کے سیڑھیوں پر ایک بچی رو رہی ہے، 18 برس کی عمر۔ کیوں رو رہی ہو؟ کہ نہ باپ ہے نہ خامند ہے نہ ماں ہے، ماں بھی گھسنے نہیں دیتی، باپ بھی گھسنے نہیں دیتا، اور خامد ملتا کوئی نہیں ہے، سب عزتوں سے کھیلنے والے ہیں۔ عورت یورپ کی ہو یا مشرق کی ہو، فطرت کیسے بدلے؟ فطرت تو اللہ نے بنائی ہے، مغرب میں پیدا ہونے سے اس کی کوئی فطرت بدل گئی؟ عورت کی فطرت نہیں ہر جائی ہونا، تو ستم ہے، مصیبت میں ہے۔ وہ ہماری بیٹیوں کو بھی ننگا کرنا چاہتے ہیں، بازار میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ ہمارے اتنے ہمدرد ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی پہ اربوں ڈالر خرچ کر دیں، نہیں ان کی نسل ختم ہو رہی ہے، عیاشی نے ان کو فنا کر کے رکھ دیا ہے، اب ان کے ہاں بچے نہیں پیدا ہو رہے۔ ان کی اور کیوں؟ ایک لڑکی نے اگر بچہ ہوا تو اسے تنہا اسے سنبھالنا ہے، نہ ماں ساتھ دے گی نہ باپ ساتھ دے گا نہ خامن تو ہے کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس مصیبت میں نہیں پڑتی، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ بڑھاپا بڑھ رہا ہے، بوڑھے بڑھ رہے ہیں، نئی نسل پیچھے سے آ نہیں رہی، تو کیا ہو رہا ہے؟ سکول بند ہو رہے ہیں۔ ہمارے تو ہر گلی میں سکول کھل رہے ہیں، سکول بند ہو رہے ہیں۔ تو ان کا ہماری نسل جا رہی ہے تو ان کو عیاش کرو، تاکہ ان کی نسل بھی، چونکہ مینول پاور کا کوئی بدل کوئی، افرادی طاقت کا کوئی بدل کوئی نہیں، یاد رکھنا ایٹم بموں سے افراد نہیں ختم کیے جا سکتے، افرادی طاقت کا کوئی بدل نہیں، چاہے ٹیکنالوجی سے کروڑ گنوں پر چلی جائے۔ تو انہیں پتا ہے افرادی طاقت مسلمان کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں بھائی ہم تمہارے بڑے ہمدرد ہیں، یہ لو 10 ارب ڈالر، دیکھو اتنے بچے پیدا کرنا بڑی نادانی ہے، کم بچے خوشحال گھرانہ، چھوٹا خاندان زندگی آسان، نہیں نہیں، دیندار خاندان زندگی آسان، بچے نیک ہوں گے تو راحت ہیں، ٹھنڈک ہیں۔ ہے میری چاچی تھی، اس کو ہوئے قدرتی 2 ہوئے ہیں، ایک بیٹی کی شادی کر دی، بیٹے کی شادی ہو گئی، کل ہی رہ گئی، ہائے انشاءاللہ کسی دے 2 نہ ہوں، ہائے انشاءاللہ کسی دے 2 نہ ہوں۔ تو خدا نہ خواستہ کوئی مر گیا تو ہمارے ہمدرد ہیں، اور یہ شکر ہے ہمارے ہاں ابھی لوگ ان پڑھ ہیں، اور ابھی دیہاتی آبادی زیادہ ہے، شہری آبادی تھوڑی ہے، اور شہروں میں بھی یہ جراثیم مالداروں کو لگے ہیں، اتنے بچوں کے تو کاروبار کا کیا بنے گا؟ پھر تو کاروبار تقسیم ہو جائے گا، یا زمینداروں میں یہ مشرکانہ ہے، زمین تقسیم ہو جائے گی، وہ کہ فیکٹری تقسیم ہو جائے گی، مل تقسیم ہو جائے گی، فقیر کی تو موج ہے، 10 بھی ہو گئے تو سارے محنت مزدوری کر کے کم ہونے والے بن جاتے ہیں۔ تو ہم جرمنی میں جا رہے تھے تو 100 گاڑی گزر جاتی تھی، ایک بچہ نظر نہیں آتا تھا، 100 گاڑی گزرتی تھی، ایک بچہ نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے تو اب بھی ڈگیوں میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ موٹر کے پورے کے اندر ڈگی بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا انکحل ولود الودود، اس عورت سے نکاح کرو جو پیار کرنے والی ہو، جو وفا کرنے والی ہو، جو محبت کرنے والی ہو، جو بچے دینے والی ہو۔ بعضی نسل میں کثرت اولاد ہوتی، بعضی نسلیں بانجھ ہوتی، تو ہم نے کہا اس نسل میں شادی نہ کرو جہاں نسل بانجھ ہو۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، 6ٹھی نسل میں ایک آ رہے ہیں، 6ٹھی نسل میں، 6ٹھا دادا ایک، 5واں ایک، چوتھا ایک، تیسرا ایک، دوسرا ایک، خود ایک، آگے 2 ہیں، اس کے 2 ہوئے، اور ان 2 کے بھی اولاد نہیں ہوا۔ تو مجھے اس کے بعد یہ ہے، میں کہتا تھا بچے دینے والی عورت سے شادی کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کافی عرصہ مجھے یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ساتھ ہر مہینے 15 دن وہ دیتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی نسل میں 6ٹھا اکیلا آ رہا ہوں، تو مجھے ایک دم یہ حدیث سمجھ میں، وہاں شادی کرنا جہاں نسل پھلتی پھولتی ہے، کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ کرے نسل کٹاؤ ہم تو برباد ہو جائیں۔ کتنا چند سالوں میں خوفناک بحران آنے والا ہے پورے جاپان میں، وہاں نسل بوڑھی ہو گئی، پچھلی نسل ساتھ مل نہیں رہی، سارے یورپ میں خوفناک بحران آنے والا ہے کہ نسل بوڑھی ہو چکی، پیچھے نوجوان نسل پہنچی نہیں۔ اللہ کا نبی ایک پاکیزہ زندگی دیکھ کر گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ چیز منصوبہ بندی چلے گی؟ تو زنا عام ہوگا، زنا کے دروازے کھل جائیں گے۔ ترکستان میں اب بھی جس عورت کے 10 بچے ہو جائیں اس کو خانم کا خطاب دیا جاتا ہے، خانم، عزت کا لفظ، اس کو خانم کا خطاب دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک نمونہ ہے، ہم کوئی اندھے ہیں کہ چل پڑے ہر ایک کے پیچھے؟ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ یا تو ہمارا رہبر نہ ہوتا، ہمارا رہنما نہ ہوتا، کوئی ہماری منزل نہ ہوتی، یا ہمارا علم نہ ہوتا۔ ہم تو جاہل نہیں ہیں، ہمارا تو ریڈی والا بھی آئنسٹائن سے بڑا علم ہے کہ آئنسٹائن رسالت کا سورج نہ دیکھ سکا، ہمارے ریڈی والا بھی کہتا محمد الرسول اللہ۔